جی آیت نمبر 137 اور 138. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. پھر اگر وہ اہل کتاب اس چیز پر ایمان لائیں جس پر تم ایمان لائے ہو تو بے شک وہ ہدایت پا جائیں گے. وَإِنْ تَوَلُّوا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. اور اگر وہ منہ موڑ لیں تو پھر وہی ہے مخالفت میں، تو وہ پھر مخالفت میں ہے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. سو ان کے مقابلے میں آپ کو اللہ کافی ہے. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اور وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے. صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ. اے نبی کہہ دیجئے اللہ کا رنگ اختیار کرو، اور رنگ کے لحاظ سے اللہ سے زیادہ اچھا کون ہے صبغہ رنگ میں. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ. اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں. آیت نمبر 137 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر کفار اہل کتاب وغیرہ بھی اللہ تعالیٰ کی تمام کتابوں اور تمام رسولوں پر اس طرح ایمان لائیں جس طرح مومن تم ایمان لائے ہو، اور وہ ان میں سے کسی میں بھی فرق نہ کرے تو وہ بھی حق کو پا کر رہنمائی حاصل کر لیں گی. اور اگر وہ حق سے منہ پھیر کر اتمام حجت کے بعد بھی باطل کو اختیار کر لیں تو وہ تمہارے مخالف ہیں، اور ان کے مقابلے میں تمہیں اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے، اور وہ ان کے مقابلے میں تمہیں فتح اور نصرت سے سرفراز فرمائے گا. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. وہ خوب سنتا ہے اور خوب جاننے والا ہے. امام ابن ابو حاتم نے زیاد بن یونس کے حوالے سے روایت کیا کہ نافع بن ابو نعیم نے بیان کیا کہ جب ایک خلیفہ نے میرے پاس اصلاح کی غرض سے مصحف عثمان بن عفان بھیجا تو زیاد کہتا ہے میں نے ان سے کہا لوگ بیان کرتے ہیں کہ جب عثمان کو شہید کیا گیا تو مصحف شریف آپ کی گود میں تھا. مصحف شریف اور آپ کا خون اس آیت پہ گرا. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. نافع نے جواب دیا ہاں یہ درست ہے، میں نے خود اس آیت پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کو دیکھا. اب اس میں کتنا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے ایک انداز گفتگو کیا ہے. کس کا حوالہ دیا ہے؟ صحابہ کرام کا، ایمان والوں کا، کہ جس طرح صحابہ کرام ایمان لاتے ہیں یعنی تم جو ایسے ایمان لائے اسی طرح سب ایمان لائیں تو ہدایت پائیں گے. تو ہمارے پاس قرآن کے ساتھ اتمام حجت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ہیں. بارہا میں ایک حدیث کوٹ کرتی ہوں جس کا مفہوم کیا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے فرقوں کی بات کی اور کہا کہ ایک فرقہ حق پہ ہوگا، اور سوال کے جواب میں کہا وہ فرقہ ہوگا جس پہ میں اور میرے اصحاب ہیں، یعنی جس پہ مجھے اور میرے اصحاب کو پایا اسی کو جو اپنائے گا وہی خیر پہ ہوگا، وہی جنت میں جائے گا، وہی کامیاب ہوگا. اصحاب رسول ہی کا کیوں کہا؟ ان ایمان والوں ہی کا ذکر کیوں کیا؟ نبی کا بھی ذکر کر سکتے تھے. ان کی بہت زیادہ خوبیاں تھیں. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں اللہ نے بندوں کے دلوں کو دیکھا بس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا، پیغمبری کے لیے آپ کی واسطہ فرمائی، آپ کو آپ کے علم کی وجہ سے منتخب کر لیا، اس کے بعد لوگوں کے دلوں کو دیکھا اور آپ کے لیے آپ کے ساتھیوں کو چن لیا، ان کو اپنے دین کا مددگار اور اپنے نبی کا وزیر بنایا. اللہ تعالی ہم جیسے گناہگاروں خطاکاروں کو بھی چن لے اپنے دین کی خدمت کے لیے، اور جب دین کے دایان حق کا نام پکارا جائے تو کسی کونے خدرے میں ہم جیسے گناہگاروں کا بھی نام پکار لیا جائے. آمین. اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کی داعی بنا کے مجاہدہ بنا کے زندگی دے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کی شہادت شہید بنا کے اس دنیا سے لے کے جائے. آمین. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے 70 بدری صحابیوں کو دیکھا، ان کا لباس زیادہ تر صفوف کا ہوتا تھا، صوف کا ہوتا تھا. اگر تم ان کو دیکھتے تو تم کہتے پاگل ہیں، اور اگر تمہارے اچھوں کو دیکھتے تو کہتے کہ ان کا دین میں کوئی حصہ نہیں، اور اگر تمہارے بروں کو دیکھتے تو کہتے یہ لوگ حساب کے دن پر ایمان نہیں رکھتے. صحابہ کرام کی کیا خوبی تھی، کیوں چنا؟ آخرت کی فکر تھی ان کے اندر. انہیں آج صفحہ دوسرا پارہ شروع ہوگا نہ سمجھ کہا جائے گا، بیوقوف کہا جائے گا، کیونکہ وہ فکر آخرت میں اتنے محب تھے کہ دنیا ان کے لیے کچھ بھی نہیں تھی. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں صحابہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے بہترین لوگ تھے. وہ بہت اچھے دل والے، بہت گہرے علم والے اور تکلفات سے دور تھے.
حضرت ابن مسعود نے اپنے زمانے کے لوگوں سے کہا تم نماز روزے میں صحابہ رسول سے زیادہ ہو، ان سے زیادہ مجاہدہ کرتے ہو، مگر وہ تم سے بہت بہتر تھے۔ لوگوں نے پوچھا کیوں؟ انہوں نے جواب دیا وہ دنیا سے بہت زیادہ رغبت رکھتے تھے اور آخرت کے بہت زیادہ مشتاق تھے۔ یہی کوالٹیاں، یہی خوبیاں ہیں، اگر آج بھی کسی بندہ مومن میں یہ ہوں گی تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے دین کے کام کے لیے ضرور چنے گا، لیکن ہمارے تو حرص اور لالچ ہی ہمارے اندر سے نہیں جاتے۔ علی بن ابی طالب نے کہا خدا کی قسم میں نے اصحاب رسول کو دیکھا ہے، آج کوئی چیز ان کے مشابہ نہیں۔ وہ خالی ہاتھ، برگندہ بال اور غبار آلود ہو کر صبح کرتے، ان کی آنکھیں اتنا آنسو گراتی کہ ان کے کپڑے بھیگ جاتے۔ خدا کی قسم آج کے لوگوں کو دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے غفلت میں رات گزاری۔ استغفر اللہ۔ آج نبی کی امتیوں کی راتیں ٹک ٹاک پہ، فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ، واٹس ایپ پہ، چیٹنگ پہ، انہی کاموں میں گزرتی ہے۔ اسمارٹ ٹی وی پہ دنیا جہان کی ویڈیو، دنیا جہان کی فلمیں۔ جب اس طرح کے کام کر کے سوئیں گے ناراضگی کے، تو پھر بتائیں اللہ کیسے چنے گا۔ عبداللہ بن عمر سے پوچھا گیا نبی کے اصحاب کیا ہنستے بھی تھے؟ انہوں نے کہا ہاں، اور ایمان ان کے دلوں میں پہاڑ سے بھی زیادہ بڑا ہوتا تھا۔ زرار بن سمرہ امیر معاویہ کے پاس آئے۔ امیر معاویہ نے کہا مجھ سے علی کے اوصاف بیان کرو۔ انہوں نے کہا علی دنیا اور اس کی رونق سے وحشت محسوس کرتے تھے، ان کو رات اور رات کی طریقے سے انس تھا۔ اللہ کی قسم وہ بہت زیادہ عبرت پکڑنے والے، طویل فکر کرنے والے تھے، اپنی ہتھیلی کو پلٹتے اور اپنے نفس کو مخاطب کرتے۔ مختصر لباس اور معمولی کھانا ان کو پسند ہوتا۔ وہ اہل دین کی عزت کرتے، مسکینوں کو دوست رکھتے، طاقت اور اپنے باطل میں ان سے امید نہ کر سکتا تھا، اور کمزور ان کے انصاف سے نا امید نہیں ہوتا تھا۔ میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے علی کو بعض مواقع پر دیکھا جبکہ رات کی تاریکی چھا رہی تھی اور ستارے غروب ہو رہے تھے۔ آپ اپنے محراب میں داڑھی پکڑے ہوئے اس طرح بے چین تھے جیسے زہریلے جانور کا ڈسا ہوا بے چین ہو رہا ہو، غمزدہ کی طرح رو رہے تھے، جسے ابھی میں ان کو بیقرار حالت میں یہ کہتے ہوئے سن رہا ہوں اے میرے رب، اے میرے رب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مومن کی فراست سے بچو کیونکہ وہ خدا کے نور سے دیکھتا ہے۔ حضرت عمر کا مشہور واقعہ ہے، جب ایک نوجوان چوری میں پکڑا گیا تو اسے کہا میں نے پہلی دفعہ کیا، مجھے چھوڑ دیا۔ آپ نے کہا نہیں، تم نے تیسری دفعہ کیا۔ پھر اس نے کہا، پھر کہا، آخر اس نے کہا کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ پہ وہی اترنے لگی ہے؟ کیونکہ میری پہلی 2 چوریوں میں اللہ اور میرے سوا کوئی بھی وہاں پہ حاضر نہیں تھا۔ تو آپ کو کیسے پتہ چلا؟ آپ نے کہا مجھے معلوم ہے کہ اللہ پہلی دفعہ پردہ ڈھانپتا ہے، دوسری دفعہ پردہ ڈھانپتا ہے، اللہ تیسری دفعہ پکڑتا ہے۔ اور وہاں پھر آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 30 کوٹ کی کہ مومن کی فراست سے بچو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ انشاءاللہ دوسری آیت کی کل کروں گی کیونکہ گلا کچھ تنگ کر رہا ہے۔ دوبارہ اسی آیت کو دیکھتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کی سیرت پڑھیں اور دیکھیں ان کا خشوع خضوع، ان کی عبادات، ان کے اعمال، ان کا تقوی، ان کا بہادری، ان کی جرأت مندی، ان کا غنی ہونا۔ آپ سب کو پڑھیں، پہلے خلفاء کو پڑھ لیں، پھر اس کے بعد باقی صحابہ کو پڑھیں۔ آپ پڑھتے چلے جائیں گے، حیران ہوتے چلے جائیں گے، دیکھ لیں پھر ان کی خوش نصیبی کہ یہاں بھی کیا کہا گیا، ان جیسا ایمان لاؤ۔ اور پھر رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کا انہیں لقب ملا، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ فَإِن تَوَلُّوا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، پھر اگر وہ منہ موڑیں تو بے شک وہ مخالفت میں ہے۔ شقاق شق سے ہوتا ہے نا پھٹنا، 2 حصے ہو جانا۔ تو یہ تو ضد ہے کہ صحابہ کرام میں فرق کرنا، صحابہ کرام میں ان کے غلوف کرنا، شان میں کسی کی شان گھٹانا، کسی چند صحابہ کو عزت دینا، نعوذ باللہ باقی صحابہ کو برا بلا کہنا، یہ سب شقاق اور مخالفت کی باتیں، اس سے بچے۔ اور پھر اللہ نے کہا کہ میں کافی ہوں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، میں ان کے مقابلے میں آپ کو کافی ہوں کیونکہ اللہ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرہ و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔